نے ارشاد فرمایا جو میری سنتوں کو آخر زمانے میں مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 شہیدوں کا ثواب اس کو عطا کیا رہے گا اللہ جو مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا. اب کتنی سنتیں متروک ہو گئی, کتنی سنتوں کو ترک کر دیا لوگوں نے, چھوڑ دیا لوگوں نے, بالکل اب اس کا طرف توجہ ہی نہیں رہی. ایک شریعت پر عمل کرتے, کوئی سنت کو چھوڑتے نہیں تھے, بلکہ عاشق سنت ہوا کرتے تھے مسلمان. اور صحابہ اکرام کے اندر ایسا جذبہ ہوتا تھا کہ وہ ہر عمل میں غور کرتے کہ اس میں سنت کیا ہے, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا طریقہ کیا ہے, اس طریقے پر مجھے چلنا ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ ایک راہ سے گزر رہے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور درخت تھے وہاں پر, درخت, اونٹوں پر, گھوڑوں پر قافلہ جا رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جھک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹہنی سے اپنے سر مبارک کو تھوڑا سا جھک کر اس جگہ سے گزرے. اس کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ پیچھے سوار تھے, آپ بھی تشریف لائے. تو اس وقت آپ نے وہاں پر جھک کر گئے, جبکہ آپ اگر نہ جھک کر جاتے تب بھی ٹہنی نہیں لگتی تھی, کیونکہ ٹہنی زیادہ نیچے نہیں تھی, آپ کو نہیں لگتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جھک کر گئے. کسی نے کہا کہ اے علی, آپ اگر جھک کر نہ جاتے تب بھی یہ ٹہنی آپ کو نہ لگتی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اس طرح گزرتے دیکھا ہے, بس مجھے اس سنت پر عمل کرنا ہے. یہ ہے محبت, یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ٹہنی لگتی ہو نہیں لگتی ایسے سروکار نہیں ہے, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لیا ہے, اس سنت پر عمل کرنا ہے. تو ایسے تھے صحابہ, ایسے تھے عاشق. ان کا عشق ہم سنتے تو ہم سمجھتے کہ کیا ہیں یہ لوگ, یہ کیسے مجنون ہیں, کہ کیسے ہیں یہ دیوانے ہیں, یہ کیسے ہیں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, یہ بے پناہ محبت کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عصر کے لیے وضو کیا, عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا, اور وضو پڑھنے کے بعد مسکرائے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں مسکرایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم, بس اتنا کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ عصر کے بعد انہوں نے وضو کرنے کے بعد مسکرائے, تو میں بھی اس سنت پر عمل کر رہا ہوں. بس اسے اور کوئی سروکار نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے, بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا, مجھے اس سنت پر عمل کرنا ہے. تو مسکرانا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سنت پر عمل ہے, یہ صحابی رسول کا. تو صحابہ اس طرح سے عمل کیا کرتے تھے. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک مرتبہ ایک راہ سے گزر رہے تھے, تو انہوں نے وہاں پر ایک درخت کے پاس وہاں پر اترے, اور وہ درخت کے پاس اپنا امامہ کھولا, اور پھر وہاں پر باندھ کر امامہ پھر آگے چلے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, آپ یہاں سے جاتے جاتے رکے کیوں, اور امامہ کیوں باندھا یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ بس میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے نیچے امامہ باندھتے ہوئے دیکھا تھا, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ باندھتے ہوئے دیکھا, تو میں نے یہاں پر امامہ باندھنا ہے. تو ایک صحابی کو دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو انہوں نے ایک درخت کے پاس سے ایک ان کی گھوڑا یا اونٹ, ان کی جو بھی سواری تھی, اس کو ایک مرتبہ گول پھرا کر وہاں سے لے کے گئے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ گول پھرا کر یہاں سے کیوں لے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, ایک مرتبہ میں نے یوں دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس طرح یہاں سے گئے تھے, تو بس اسی عمل پر مجھے عمل کرنا ہے. تو یہ تھے عاشق, یہ تھے عمل کرنے والے. اب ہم لوگ عمل کی دنیا سے بالکل بے راہ ہو گئے, ہم راہ چھوڑ چکے ہیں, ہم سنتوں کو ترک کر چکے ہیں, ہماری زندگی بالکل عجیب و غریب زندگی ہے. ہم عمل کے نام پہ صفر ہو گئے ہیں, ہمارے اعمال بہت ہی کمزور ہو گئے. ہمیں اپنے اعمال کے اندر اضافہ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے اعمال کی تجدید کرنا پڑے گا, ہمیں پھر سے نئے سرے سے غور و فکر کر کے اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار پر عمل کرنا ہے. صحابہ کرام جمعہ کی تیاری کے بارے میں اتنا بیان کرتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن غسل کرنے کو واجب سمجھتے ہیں اپنے اوپر, حالانکہ غسل کرنا سنت ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے انہوں نے سنا جمعہ کے فضائل, کہ جمعہ کے دن جو بندہ غسل کرے, مسواک کرے, سرما لگائے اور تیل لگائے اور پھر خوشبو لگائے, اور اس کے بعد پھر وہ مسجد میں آ جاتا ہے, تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ